السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی. میں امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اپنے گھر میں خوش ہوں گے الحمدللہ انشاءاللہ. تو آج کا جو ہمارا جنرل نالج کا ٹاپک ہوگا وہ ہوگا ہر سبجیکٹ سے ریلیٹڈ فائیو امپورٹنٹ کوسچنس جو تقریباً بی ایس 9 اسکیل سے لے کر بی ایس 17 اسکیل تک اگر آپ کسی بھی پوسٹ کے لیے پریپریشن کر رہے ہیں تو یہ جو سوالات ہیں یہ لازمی تیار کیجیے گا، کیونکہ یہ وہ سوالات ہیں جو پیپر میں بار بار پوچھے جاتے ہیں اور انتہائی اہم سوالات ہیں. تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل جو ہے وہ سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور بیل آئیکن کو پریس بھی کیجیے گا، تاکہ میرے آنے والی جتنی بھی جنرل نالج سے متعلق جو اہم سوالات ہیں ان پر ویڈیو لیکچر ہیں ان کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ کو ملتا رہے. تو سب سے پہلے آج ہم جو ٹاپک پڑھیں گے جس کے متعلق وہ ہوگا زبان اردو. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہمارا سوال ہوگا کہ اردو کا پہلا ریختی نگار ٹھیک ہے وہ ہوتا سعادت یارگین. ٹھیک ہے، ریختی جو ہوتی ہے وہ شاعری کو بھی کہتے ہیں. ریختہ زبان اردو کا نام بھی تھا اور ریختہ جو ہوتی ہے وہ شاعری بھی ہوتی ہے. اردو کا جو پہلا نظم نگار شاعر ہے وہ ہے نذیر اکبر آبادی. ان کو عوامی شاعر بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ ان کے وہ موضوعات ہیں کہ جو عوام کے متعلق تھے، یعنی کہ جو عوام میں بہت مقبول تھے، جیسے برسات کی بہاریں ہو گیا، روٹی بنجارہ. ٹھیک ہے، اردو کے پہلے خطوط نگار وہ ہیں رجب علی بیگ سرور. ٹھیک ہے، اس کے بعد اگر ہم اردو کے پہلے تذکرے کی بات کریں تو یہ ہے نکات الشعراء. اب اس کو لکھا کس نے ہے؟ میر تقی میر نے. چونکہ اس وقت فارسی زبان تھی برصغیر پاک و ہند میں. ٹھیک ہے، تو یہ تذکرہ بھی فارسی میں لکھا گیا. اس میں مختلف شاعروں کے تذکرے ہیں. جیسے اب نیچے اگلا کوسچن وہی آ گیا، اردو کے پہلے تذکرہ نگار میر تقی میر. اور اردو کا پہلا تذکرہ جو زبان اردو میں لکھا گیا وہ تھا گلشن و ہند. گلشن و ہند کا مطلب ہے کہ وہ برصغیر پاک و ہند جو ہے اس کی زبان تھی. ٹھیک ہے، اردو کا پہلا تذکرہ اردو زبان میں لکھنے والے، اب فارسی میں کس نے لکھا؟ میر تقی میر نے، لیکن اردو میں کس نے لکھا؟ مرزا علی لطف نے. اس کے بعد قرآن پاک کے پہلے اردو مترجم شاہ رفیع الدین جو ہے انہوں نے قرآن پاک کا اردو ترجمہ پہلا کیا. اردو کے پہلے نثر نگار گیسو نواز، خواجہ گیسو نواز بندہ نواز، گیسو دراز بندہ نواز. ان کی جو پہلی کتاب تھی ان کا نام تھا معراج العاشقین. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہے فطری شاعری کے بانی حالی، یعنی کہ حالی نے عام سے جو موضوعات ہیں ان پر بھی قلم اٹھایا اور ان کے ساتھ ساتھ جو جدید جیسے برکھارت ہے، اس کے بعد انہوں نے جو طویل نظمیں تھی یہ وہ لکھتے تھے. ٹھیک ہے، تو اردو میں جدید مشاعرے کی بانی، یعنی کہ مشاعرہ تھا وہ کس نے سب سے پہلے اردو میں ہوتا تھا؟ ان میں تھے مولانا محمد حسین آزاد، جو کہ جنہوں نے آب حیات بھی کتاب جو ہے وہ لکھی. اردو کی پہلی طویل ترین نظم مدو جزر اسلام، اب یہ لکھی کس نے تھی؟ مولانا الطاف حسین حالی نے یہ نظم لکھی تھی سر سید احمد خان کے کہنے پر، کیونکہ یہ لاہور میں جو مشاعرے ہوا کرتے تھے وہاں پہ اپنی نظم جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے. تو جب ایک دن سر سید سے ان کی ملاقات ہوئی تو اس وقت سر سید نے جب ان کی طویل نظمیں دیکھی تو انہوں نے کہا کہ آپ نا اردو کے جو زبان اردو ہے اس میں ایک ایسی نظم لکھیں کہ جس میں مسلمانوں کا عروج اور زوال بیان کیا گیا ہو شروع سے لے کے آخر تک. تو پھر انہوں نے مسدس حالی لکھی، یہ جو عوام میں مقبول ہوئی. مسدس حالی جو ہے وہ انہوں نے لکھی، اس کا دوسرا نام مسدس حالی ہے. تو اور پھر جب ہم نے بھی بچپن میں، آپ لوگوں نے بھی پڑھی ہوگی، جیسے میں کچھ اس کے اشعار جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں گی تو آپ کو یاد آ جائے گا. ہم نے نعت پڑھی تھی، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، یتیموں کا مولا، اس طرح کی. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو یاد ہوگا. تو یہ انہی کی مسدس حالی جو ہے طویل ترین نظم ہے، یہ اس سے لی گئی ہے. پہلے مسلمانوں کا عروج بیان کرتے ہیں، پھر ان کا زوال بیان کرتے ہیں کہ کس طرح وہ اپنے زوال کی طرف آئے، اور پھر یہ بتاتے ہیں کہ کس طرح مسلمان جو ہے وہ دوبارہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتے ہیں. اب اردو کے پہلے جاسوسی نگار جو تھے وہ تھے ظفر زیدی. ٹھیک ہے، آزاد نظم کے امام نون میم راشد، اردو میں آزاد نظم ان کا سلام ہے نظر محمد راشد. ان کی کلیات جو ہیں وہ 3 یا 4 ہیں. ان میں ہے گمان کا ممکن، لا انسان اور ایران میں اجنبی، یہ 3 ان کے مشہور کلیات ہیں. اس کے بعد ہے اردو کا پہلا ہند شاعر، یعنی کہ اردو کے ہندو میں سے کون شاعر تھا؟ نام دیو. اور اردو کا پہلا مزاحیہ ناول کہتے ہیں فسانہ آزاد کو. ٹھیک ہے، یہ
اور ہے اس کے بعد ہے جدید نظم کے بانی جو تھے وہ حالی تھے. اردو قصیدہ و مسدس لکھنے والے پہلے رفیع الدین سولہ جو تھے وہ غزل بھی کہتے تھے اور قصیدہ بھی بہت کمال کا لکھتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ تھا اردو کے متعلق کچھ سوالات. اس کے بعد ہم اپنے اگلے جو ہمارا ٹاپک ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں، وہ ہے اسلامیات کا. اسلامیات کی کچھ کوشچنز ہیں کہ حضرت شیس علیہ السلام پر کتنے صحیفے نازل ہوئے؟ 50. یہ صحیفے کا مطلب ہوتا ہے آسمانی کتابیں چھوٹی. ٹھیک ہے، اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام پر اگر ہم دیکھیں تو صحیفہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے آسمانی جو کتابچے ہوتے ہیں، مطلب چھوٹے، انہیں کہتے ہیں. ٹھیک ہے، حضرت ادریس علیہ السلام پر 30 صحیفے نازل ہوئے، حضرت موسیٰ پر 10، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر 10. جو آسمانی کتابیں تھیں وہ صرف اور صرف جو 4 پیغمبر ہیں ان پر نازل ہوئی. ٹھیک ہے، ان میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہماری آخر کتاب قرآن مجید، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی. ٹھیک ہے، انبیاء علیہ السلام پر کتابیں نازل ہوئیں، اور اس کے بعد جو ہے 4 انبیاء کرام جو تھے ان پر جو ہے وہ صحیفے نازل ہوئے. ٹھیک ہے، اگر ہم کچھ اور کوشچنس کی طرف آئیں، ٹھیک ہے، تو اس کے میں آتا ہے کہ ریل کی ابتدا کہاں ہوئی، کس سن میں ہوئی؟ 1803 میں ریل کی ابتدا ہوئی. دنیا میں سب سے بڑی عمارت کون سی ہے؟ برج خلیفہ. یہ دبئی میں جو ہے یہ واقع ہے. اس کی بلندی ہے 828 میٹر. ٹھیک ہے، اس کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی جو کتاب ہے وہ ہے قرآن مجید. اور اگر ہم بات کریں کہ اللہ تعالیٰ کا جو لفظ ہے وہ کس صورت کی ہر آیت میں آتا ہے، وہ سورۃ المجادلہ، یعنی کہ واحد صورت ہے کہ جس کی ہر آیت میں لفظ اللہ آتا ہے. اس کے بعد قرآن مجید کی آیات کی تعداد ہے 6666. اس کے بعد ہے سورت پر سب سے زیادہ جو گیس ہوتی ہے وہ ہائیڈروجن ہوتی ہے. اور پاکستان کا قومی رس ہے کون سا ہے؟ یہ سب بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ ہوگا. یہ ہے گنے کا رس. انسانی آنکھ کا وزن 7.5 یعنی کہ 7.5 گرام جو ہے وہ انسانی آنکھ کا وزن ہوتا ہے. اور دنیا کا سب سے بڑا جو بر اعظم ہے وہ ہے ایشیا. اور سب سے چھوٹا بر اعظم وہ کون سا ہے؟ بر اعظم آسٹریلیا. اور دنیا میں اس وقت ممالک کتنے ہیں؟ 195 یعنی کہ 195 جو ہے وہ دنیا میں ممالک ہیں. اس کے بعد اگر ہم ایلیمنٹس کی بات کریں کہ جو موسٹ ابنڈنٹ ایلیمنٹس ہیں وہ ارتھ کرسٹ پہ وہ کون سے ہیں؟ سب سے پہلا ایلیمنٹ ہے کرسٹ، مطلب ان دا ارتھ از آکسیجن، سب سے پہلا. اور کتنے پرسنٹ ہوتی ہے؟ 46.1%. سیکنڈ ہمارے پاس اگر موسٹ ابنڈنٹ جو ایلیمنٹ ہے اس کی طرف آئیں تو وہ ہوتا ہے سلیکون. یہ آتا ہے 28.2%، یہ پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور یعنی کرسٹ کے مطلب اگر دیکھا جائے تو ارتھ کرسٹ پہ. اس کے بعد ہے ایلومینیم 8.23 8 جو ہے 23% جو ہے یہ کرسٹ پر جو ہے یہ پایا جاتا ہے. فورتھ پہ آئے آئرن، تو آئرن کی طرف اگر ہم آئیں گے تو ہوگا 5.63. اس کے بعد اگر ہم نیکسٹ دیکھیں تو آتا ہے سلیکون. سلیکون پایا جاتا ہے 3rd موسٹ ابنڈنٹ ایلیمنٹ جو ہے وہ ہمارے پاس آ جاتا ہے. ابنڈنٹ جو ایلیمنٹ ہے 2nd اینڈ 3rd موسٹ ابنڈنٹ میٹل آ جاتی ہے ہمارے پاس آئرن اینڈ سلیکون. جو اس کے بعد اگر ہم کیلشیم جو ہے وہ دیکھیں تو ہمارے پاس آتا ہے 4.15%. سوڈیم ہمارے پاس ہے 2.36%. میگنیشیم اگر ہم بات کریں تو آتا ہے 2.33%. پوٹاشیم 2.09%. ٹریٹریم 0.565%. ہائیڈروجن 0.140%. ٹھیک ہے، اور اگر ہم یہاں بات کریں ایلیمنٹ جو ہے میٹل جو ہے وہ ارتھ میں پہلا ہے ہمارے پاس آئرن اینڈ سیکنڈ ہمارے پاس ہے کیلشیم. اس کے بعد اگر ہم یونیورس میں بات کریں ایلیمنٹ جو ہے موسٹ ابنڈنٹ ایلیمنٹ جو ہے ہائیڈروجن اینڈ دی لاسٹ از نائٹروجن. آگے ہم آتے ہیں پاکستان کے ڈیزرٹس کی طرف. ٹھیک ہے، تو پاکستان کے جو ڈیزرٹس ہیں وہ ہے 5 میجر ڈیزرٹس. 2 ڈیزرٹس آر ان پنجاب. ٹھیک ہے، پنجاب میں کون کون سے آ رہتے ہیں؟ بھکر. اور چولستان میں جو ڈیزرٹ ہے وہ بہاولپور آر لوکیٹڈ ان پنجاب پروونس آف پاکستان. ٹھیک ہے، 1 ڈیزرٹ ان سندھ پروونس. سندھ میں کون سا جو ڈیزرٹ ہے؟ تھر کا جو ڈیزرٹ ہے وہ ہے سندھ میں. اور جو تھل ڈیزرٹ ہے بھکر میں ہے. اینڈ چولستان جو ڈیزرٹ ہے وہ بہاولپور میں، یعنی بہاولپور اور بھکر جو ہے وہ پنجاب میں واقع ہیں. ان میں تھل اور چولستان جو ڈیزرٹ ہیں جن صحرا ہیں. 1 ڈیزرٹ ان بلوچستان. بلوچستان میں ہے
Kharan Desert are located in Baltistan province of Pakistan. And the one last desert in Gilgit-Baltistan, Katpana Desert are located in Gilgit-Baltistan. اور یہاں پر پورے پاکستان سے اور پوری دنیا سے جو لوگ ہیں وہ کٹپانا ڈیزرٹ کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، جو کہ بہت ہی خوبصورت مقام پر جو ہے وہ واقع ہے۔ اس کے بعد ہم نیکسٹ ڈفرینٹ جو کوشچنز ہیں ان کی طرف اگر ہم آئیں تو وہ ہے ان دا ہیومن باڈی دا لنگز ریموو وچ گیس فرام دا بلڈ، ٹھیک ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ۔ دا ٹرم ایکسٹرومیشیا ریفرز ٹو ڈرائی منتھس، ٹھیک ہے۔ کیپرولوجی از اے ڈسپلن ڈائیورٹ ٹو اسٹڈی آف واٹ سیڈس اینڈ فروٹس، یعنی کارپولوجی جو ہے وہ ایسا شعبہ ہے جو مطالعے کے ساتھ ساتھ بیج اور پھلوں کے لیے بھی جو ہے وہ واقف ہے، ٹھیک ہے۔ دا کلر آف آ سیڈیمنٹری راک از آفٹن موسٹلی ڈٹرمائنڈ بائی، یعنی کہ اس کا آنسر جو ہے وہ آئرن ہے، یعنی تھلچٹ کی چٹان جو ہوتی ہے اس کا رنگ جو ہے اکثر جو کس سے ہوتا ہے، آئرن سے طے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ واٹ از دا نیم آف دا چارٹ ود لیٹرز ان ملٹیپلائی روز یوزڈ فار این آئی ٹیکس، یعنی کہ ایک سے زیادہ جو قطاروں میں حروف کے ساتھ چارٹ ہوتا ہے اس کا نام کیا ہوتا ہے، اور یہ آنکھوں کے ٹیسٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں سنیلن چارٹ۔ وٹ از دا کمپوزیشن آف اوزون لیئر، اوزون لیئر کی تہ کی ساخت کیا ہے، O3۔ وچ وٹامن از کالڈ فولک ایسڈ، فولک ایسڈ وٹامن کو کہتے ہیں وٹامن B9 از کالڈ فولک ایسڈ۔ اینڈ دا تھرڈ لاسٹ کوشچن ہے ہو کیپ بلائنڈ اسنیک ایز دیئر پیٹس، اندھے سانپوں کو اپنا پالتو کون رکھتا ہے، اولس۔ این آپٹیکل انسٹرومنٹ وچ از یوزڈ میئر دا پراپرٹیز آف ویزیبل لائٹ از کالڈ، یعنی کہ ایک ایسا نظری آلہ جو نظر آنے والی روشنی کی خصوصیات کی پیمائش کرے وہ کیا کہلاتا ہے، وہ کہلاتا ہے آپٹیکل اسپیکٹرومیٹر۔ ہمارے پاس لاسٹ کوشچن ہے کنٹیکٹس از دا اسٹڈی آف، اس کا مطالعہ ہے موشن اٹس کازز کا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر ہم اپنے نیکسٹ ٹاپک کی طرف آئیں وہ ہوتا ہے محمد بن قاسم واز بورن ایٹ 695 AD، ٹھیک ہے، میں اس کی پیدائش ہوئی، خلیفہ آف امیاد ڈینسٹی، اس کا خلیفہ جو ہے وہ کون تھا، وہ تھا ولید بن عبد الملک، اس کا ہی بیٹا تھا۔ رولر آف سندھ راجہ دہر، گورنمنٹ آف عراق حجاج بن یوسف، محمد بن قاسم یہ کون تھے، نیپیو اینڈ سن ان لا آف حجاج بن یوسف، ٹھیک ہے۔ اٹیک سندھ کب اٹیک کیا تھا، 712 میں محمد بن قاسم نے۔ MBQ کالڈ بائی، خلیفہ سلمان بن عبد الملک کو کہا جاتا ہے MBQ، اس کا جو ہے وہ شارٹ فارم ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ پہ اگر ہم آئیں تو آتا ہے حجاج بن یوسف ڈیڈ، کتنے میں ان کی وفات ہوئی، 714 ہجری میں۔ محمد بن قاسم ڈائڈ 715 ہجری میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا آج کے ہمارے کوشچنز جو تھے، امپورٹنٹ کوشچنز تھے، تقریباً ہر پیپر میں جو ہے وہ پوچھے جاتے ہیں، موسٹ امپورٹنٹ کوشچنز ہوتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو بہت اچھے سے جو ہے یہ کوشچن سمجھ آ گئے ہوں گے، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنی فیڈ بیک کا جو ہے وہ اظہار کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے، مجھے دیجیے اب اجازت، اللہ حافظ۔